بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورۃ القدر ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے شب قدر کا ذکر فرمایا ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ القدر مقرر ہوا۔ قدر کے معنی آتے ہیں تعظیم کے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی تعظیم کو بیان فرمایا۔ اس سورت کے نازل ہونے کا کہ شان نزول مختلف ہیں، مختلف واقعات پر اس سورت کو منطبق کیا جا سکتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوتی ہیں، 100 سال، 2 سال سے لے کر 900 سال، 1000 سال تک کی عمریں ہوتی ہیں، اور پھر دیکھا کہ میری امت کی عمریں، میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہوتی ہیں۔ اگر میری امت کے لوگ نیک کام کرنا بھی چاہیں تو برابری ناممکن ہے۔ ذرا سا رنج ہوا اللہ کے نبی کو اس بات کا، تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس رات کے اندر لیلۃ القدر آپ کو مرحمت فرمائی جا رہی ہے، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی شب قدر میں عبادت کا ثواب اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ جانے۔ اگر کسی خوش نصیب کو ایسی 10 راتیں بھی مل گئیں تو لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ 833 برس 4 ماہ سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، اور زیادہ کتنا اس کا ہم اور آپ، اللہ نے فرمایا زیادہ تو اللہ کا زیادہ اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اللہ کے دربار میں 1000 مہینے، بنی اسرائیل نے اللہ کے دربار میں 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا۔ صحابہ کو رشک آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں عبادت میں اور نیکی میں، جبکہ ہماری عمریں ہیں ہی 60 سال یا 70 سال، اور ان 60 سال اور 70 سال میں کچھ سال تو ہمارے ذریعہ معاش کو تلاش کرنے میں چلے جاتے ہیں، کچھ سال ہماری زندگی کے سونے میں چلے جاتے ہیں، اور
کچھ سال دوسری حاجتوں میں چلے جاتے ہیں اور کچھ سال بیماری اور سستی کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر ہماری عبادت کا کیا واسطہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو گزار دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل پر کچھ بات اثر کی اور پھر اللہ نے یہ سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ بہرحال یہ اس کے شان نزول مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف واقعات پر اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے، لیکن امت محمدیہ پر یہ خاص اللہ کا عطیہ اور انعام ہے کہ یہ رات اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اور آپ کی امت کو یہ رات مرحمت فرمائی۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں عطا فرمائی تھی۔ اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، جس کا چرچا پورے عالم میں ہے، اس کو ہم نے نازل کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سب کچھ اللہ ہی نازل فرماتے ہیں، پھر اس کو خاص کر کے کیوں فرمایا؟ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، نسبت سے مقام کے اندر، مرتبے کے اندر بلندی آتی ہے۔ اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ حق تعالی جل مجدہ نے اتارا ہے۔ اس کے اندر تاکید اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کی نسبت کو اپنی طرف فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اتارا بھی خاص موقع کے اوپر ہے، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، خاص رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں نازل ہوا، اور ہم نے سنا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ اس کے بھی جوابات دیے گئے ہیں کہ یک بارگی ایک بار میں قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر حسب موقع حضرت جبرائیل امین وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے پاس لاتے رہے۔ تو قرآن ایک بارگی شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل ہوا۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ دوسرا جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ابتدا، پہلی وحی شب قدر میں حضرت جبرائیل امین نے لے کر تشریف لائے تھے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، جواب مختلف دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے۔ یہ ایک انداز ہے اللہ کا شوق دلانے کے لیے، خود ہی سوال کیا اور خود ہی پھر اللہ جواب دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ایک ایسی رات ہے، یا شب قدر یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ شب قدر میں عبادت کرنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر خود اللہ کے نبی نے شب قدر کی وضاحت فرمائی کہ یہ سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر فرمایا کہ رمضان میں ہونے کی قوی امید ہے، اور رمضان کے بھی آخری عشرے میں
اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں شب قدر کا ہونا زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ یہ مضمون احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں سورہ قدر کا بیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یا تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل کر دیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتے رہے حضرت جبرائیل، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا نازل ہونا سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا۔ کچھ بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مخاطب آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مراد ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔